صاحب یہ بتائے گا کہ اگر یہ ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ٹیلی کام سیکٹر میں خاص طور پر سروسز کی کوالٹی کتنی متاثر ہو سکتی ہے، ٹیرف ریٹ کتنا اوپر جا سکتا ہے یا اس میں کتنا فرق آ سکتا ہے، چونکہ کمپٹیشن تو پھر بالکل ختم ہو جائے گا، سارے بڑے پلیئرز ایک ہی چھتری تلے جمع ہو جائیں گے، کمپٹیشن نام کی تو چیز ہی نہیں رہ جائے گی پھر مارکیٹ میں، پھر یہ ٹیرف ریٹ کو جی کیسے مینیج کیا جائے؟ یہ ایک خطرہ ڈیفینیٹلی رسک ڈیفینیٹلی ہے کہ 4 آپریٹر سے اب 3 آپریٹر ہو جائیں گے. تو کمپٹیشن بالکل ختم تو نہیں ہو جائے گا لیکن اچھا کم ہو جائے گا. اور جو خطرہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئندہ سالوں میں یا آئندہ مہینوں میں آئندہ وقت میں یہ نہ ہو کہ ایک اور چلا جائے اور 2 رہ جائیں. تو وہ پہ ایک ڈوپولی بن جاتی ہے اور ڈوپولی جو ہوتی ہے نیچرلی وہ پھر مارکیٹ کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس میں ٹیرس وغیرہ بڑھنے کا امکان ہے جو کہ اس وقت بڑے مناسب ہے. اس وقت تو پاکستان کے ٹیرس جو ہیں وہ دنیا میں سب سے لوسٹ سمجھے جاتے ہیں. تو کمپٹیشن ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا. فوری طور پہ کوئی اثر شاید نہیں ہوگا اس کا لیکن لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے، اچھا لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آج سے 2-4 سال پہلے وارد چلا گیا تھا، اب ٹیلینور جا رہا ہے. تو اگر اس طرح ہی چلتا رہا ایک اور چلا گیا تو پھر کام خراب ہوگا. 3 آپریٹرز اس ہمارے جیسے ملک میں ہونا دیٹ از دا منیمم. میں سمجھتا ہوں میری رائے ہے یہ کہ اچھا 3 آپریٹر تو ہونے ہی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. یہ ہم 3 پہ اب پہنچ رہے ہیں، آئی ہوپ کہ اس سے برا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے برا ہوا تو پھر واقعی کمپٹیشن کے لیے وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پرویز صاحب جس طرح پی ٹی سی ایل اس کو قرض لے کر بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹیلینور کے پروفٹس تو شاید بہت زیادہ اربوں میں تھے. اب جب اتنے زیادہ پروفٹس تھے تو پھر بنیادی کیا وجوہات آپ کی سمجھ آتی ہیں کہ اتنی بڑی کمپنی پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے؟ آخر ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے، ایسی کیا وجہ بنی، جی کیا نہیں، وجہ ہو ٹیلینور سکتی؟ تو یہ کلیم نہیں کرتا کہ اس کے وہ پروفٹ بنا رہا تھا. اچھا یہ بہت زیادہ پروفٹ بنا رہا تھا یہ. اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یو فون اور پی ٹی سی ایل کا ڈیسیجن اس پہ بیسڈ ہے کہ وہ پروفٹ بنا رہا تھا. ان کا ڈیسیجن اس بیس پہ ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ان کے ہاتھ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا نیٹ ورک جو ہے اور اپنا سبسکرائبر بیس جو ہے اور اپنا جو اسپیکٹرم آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیلینور نے خریدا وہ 15 سال کے لیے خریدتے ہیں. تو اس میں سے کسی میں چند سال گزر گئے ہیں، کسی میں زیادہ سال گزر گئے. تو اسپیکٹرم کے ڈفرینٹ حصے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان کو ایک اچھے داموں مل رہی ہیں پی ٹی سی ایل کو. تو پروفٹ بنا رہا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ نہ جاتا. اگر اچھا پروفٹ بنا رہا ہوتا اچھا تو کون ہے انویسٹر جو کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایسے اچھے پروفٹ کو. لیکن بہرحال پی ٹی سی ایل کا ڈیسیجن خریدنے کا میرا خیال ہے اس بیس پہ نہیں تھا. میں تو خیر اندرونی باتیں نہیں جانتا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس بیس پہ نہیں تھا کہ پروفٹ زیادہ بنا رہا ہے تو اس کو لے لو. البتہ ہاں یہ ان کی امید ہے کہ جب وہ ایک بڑا نیٹ ورک بن جائیں گے تو پھر وہ ان کے پروفٹ بنانے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. جب آپ صحیح. کو پتہ ہے بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے تو اس میں سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں، انٹرنل ٹریفک بہت ہوتی ہے اس میں. ابھی یو فون ایک چھوٹا سا آپریٹر ہے، اس کی انٹرنل ٹریفک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر تو نہیں کہنا چاہیے، بہت کم ہے. تو اس کی زیادہ ٹریفک باہر جاتی اچھا ہے جیز کو، باہر جاتی ہے زونگ کو. تو وہ پھر وہ اتنی پروفیٹیبل نہیں ہوتی. تو انٹرنل ٹریفک جو ہے وہ اس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. تو اگر سبسکرائبر ان کے دگنے ہو جائیں گے تو ان کی انٹرنل ٹریفک بڑھ جائے گی. صحیح. ایک ون آف دی ایشوز ہے، ایک سب دس از ناٹ آل. لیکن بہرحال وہ ان کو امید یہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لیا ہے کہ ان کا پروفٹ بڑھے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پروفٹ بنا رہا تھا. اگر وہ بہت زیادہ پروفٹ بنا رہا ہوتا تو میرے خیال میں وہ چھوڑ کے نہ جاتا. صحیح. تو پرویز صاحب اس کی ٹائمنگ اس وقت کتنی امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے جی پرسپیکٹو سے؟ اگر ہم دیکھیں حکومت پاکستان اس وقت کئی ممالک میں جا رہی ہے اور ان کو کنونس کر رہی ہے کہ آپ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ایک ایسے وقت میں جب ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے. تو یہ پہلے انٹرنل ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو، یا جو بیرونی دورے اس وقت ہو رہے ہیں سرمایہ کاری کے لیے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ ذرا اس پر بھی چونکہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اس پر بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ یہ دونوں میں سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے، ٹائمنگ جی کتنی یہ امپورٹنٹ ہے؟ بات بہت آپ نے اچھی کہی کہ اگر آپ نے ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے یا لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لانے کی خواہش ہے تو پھر آپ کو ایگزسٹنگ انویسٹرز کے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ
اتنے اس طرح کی ڈسپریشن نہ شو کریں کہ وہ چھوڑ کے جانے کے اس میں ہو جائیں. کیونکہ جو انویسٹر نیا آتا ہے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز کا کیا حال ہے. تو ایگزسٹنگ انویسٹرز جو ہیں ان کو بہت سی شکایات ہیں, ان کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں, حکومت کے علم میں ہیں, ان پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے. ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے, اسپیکٹرم کا مسئلہ ہے, رائٹ آف وے کا ایشو ہے, اور ان کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ٹیکسیشن نہ صرف زیادہ ہے بلکہ انپریڈکٹیبل ہے. ڈیمانڈ کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی, گورنمنٹ خود کوئی انویسٹ نہیں کرتی ٹیلی کمیونیکیشنز میں یا ٹیلی کمیونیکیشنز کے انفراسٹرکچر میں یا ٹیلی کمیونیکیشنز کی ڈیمانڈ کریشن میں. تو یہ سب مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایگزسٹنگ انویسٹرز اس وقت کو اتنے خوش نظر نہیں آتے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نئی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ پرانے انویسٹرز کو کے لیے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں, وہ فیسیلیٹیشن پیدا کریں جس کی وجہ سے وہ انویسٹ کریں یا وہ بھاگ کے نہ جائیں, ملک سے چھوڑ کے نہ جائیں. تو ایون جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں اس وقت یہ زیادہ کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں کر رہے نیٹ ورک میں, بلکہ ایک تو چھوڑ کے جا رہا ہے, جو نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی کوئی اتنی زبردست انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہمارا نیٹ ورک ادر دین دی بگ سٹیز کو اتنا اچھی حالت میں نہیں ہے. ہماری اسپیڈ 4G کی یا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ان کو بھی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ فیسیلیٹیشن, کچھ انیبلنگ, کچھ مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے, جو کہ غالباً ان کے نظر میں وہ نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنا مشکل ہوا اس وقت. پرانے انویسٹرز کی طرف سے نئی انویسٹمنٹ بھی اور نئے انویسٹر کی بھی نئی انویسٹمنٹ بھی. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.